بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قے کے آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی روزے دار کو الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں انشاءاللہ حدیث سنانے کے بعد کرتا ہوں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا قاء فلا یفطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی روزے دار کو قے آئے، الٹی آئے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس کو قے آ جاتی ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں سے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ جس کو الٹی آ جائے، جس کو قے آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب علماء کرام نے، محدثین نے ان دو احادیث کو جمع اس طریقے سے کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو بیماری کی حالت میں یا یہ ہے کہ خود بخود قے آ جاتی ہے تو اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کہ قے خود آتی ہے، اس کی طبیعت بگڑتی ہے، یا جیسے بھی انسان کا، روزے دار کا اس کے اندر ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہے تو اس کے ساتھ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اور اگر روزے دار جو ہے خود ایسا کوئی کام کرتا ہے یا ذاتی طور کے پر خود قے کرتا ہے تو پھر اس کا جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے روزے کے لیے حکم کیا ہے؟ کیا کون سی صورت میں اس کی قضائی ہے اور کون سی صورت کے اندر اس کی قضائی نہیں؟ سنن ابی داود کی حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من زرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، کہ جو روزے دار ہے روزے کی حالت کے اندر اس کے ذاتی فعل کی وجہ سے نہیں بلکہ بے اختیاری طور کے اوپر اگر اس کو قے آ جاتی ہے تو اس کو روزہ پورا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، وہ کوئی اس کی قضا ادا نہیں کرے گا۔ وَإِنِ اسْتَسْقَاءَ فَلْيَقْضِ، اور اگر روزے دار جو ہے بذات خود قے کرتا ہے، خود قے کرتا ہے، منہ کے اندر انگلی داخل کرتا ہے یا ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ قے آ جائے تو اس کو پھر روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ اب اسی روزے دار کی قے کے حوالے سے میں نے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ سنا جو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو نماز کے بعد جو وہاں کے امام صاحب تھے انہوں نے درس دیا اور یہی مسئلہ بیان کیا، اور ان کے مسئلہ بیان کرنے کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی روزے دار کو قے آ جاتی ہے اور قے کی کیفیت یہ ہے کہ اگر قے کا کوئی حصہ، تھوڑا سا بھی حصہ اگر اندر پھر دوبارہ واپس لوٹ جاتا ہے پیٹ کے اندر، معدے کے اندر، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں امت کو مشقت کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ قے جو ہے یہ ایک غیر اختیاری فعل ہے روزے دار کے لیے کہ جس روزے دار کو بے اختیاری طور کے پر قے آ جاتی ہے، اب اس کے معدے کے ابھار کی وجہ سے اس کے منہ سے کچھ مادہ خارج ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ راستے میں بھی رک جاتا ہو، تو راستے میں رک جانے کی وجہ سے کیا وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو عجیب قسم کے مسائل بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے امت کے اندر لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ معدے کے دو قسم کے اخراج ہوتے ہیں، ایک پخانہ ہوتا ہے اور ایک الٹی ہوتی ہے۔ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یقین کریں کہ امت پریشان ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی جو پخانہ ہے وہ بھی معدے سے خارج ہوتا ہے، اور جو الٹی ہے یہ بھی معدے سے خارج ہوتی ہے، لہٰذا ان دونوں کے احکام برابر ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کی انشاءاللہ پھر کبھی ہم وضاحت کریں گے۔ تو ایسے جو مولویان حضرات ہیں جو اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سے تھوڑی سی کنارہ کشی کیا کریں، یا پھر کسی مستند عالم دین سے اس حوالے سے رجوع کر لیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔